کہانی شروع ہوتی ہے جب علی اور زینب چھٹیاں منانے کے لیے اپنے آبائی گاؤں آتے ہیں۔ گاؤں کے ایک بڑے اور خستہ حال بنگلے کے بارے میں سن کر علی کو تجسس ہوتا ہے۔ اس بنگلے کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں کہ وہاں رات کے وقت عجیب آوازیں آتی ہیں، سائے رقص کرتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ دکھائی بھی دیتا ہے۔ مولوی صاحب علی کو خبردار کرتے ہیں، بیٹا اس بنگلے میں کچھ ایسا ہے جو انسانی فطرت کی سمجھ سے باہر ہے، وہاں جانے کی کوشش مت کرو۔ لیکن علی اپنے ضدی مزاج کی وجہ سے ان باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک رات علی اور زینب بنگلے کے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بنگلے کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں سرد اور بھاری ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز قدیم اور پوسیدہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھتے ہیں، دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہے۔ زینب خوفزدہ انداز میں کہتی ہے، علی یہ جگہ ٹھیک نہیں لگتی، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ علی اسے دلاسا دیتا ہے، لیکن کچھ عجیب آوازیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں، پرانے فرنیچر سے سائے نکلنے لگتے ہیں اور دروازے خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگتے ہیں۔ زینب کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہو۔ ایک رات زینب نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت سفید لباس میں آنکھوں میں آنسو لیے مدد مانگ رہی ہے۔ زینب کے پوچھنے پر وہ عورت صرف اتنا کہتی ہے، مجھے اس عذاب سے نکالو، میں اس بنگلے میں قید ہوں۔ زینب جب بیدار ہوتی ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ خواب حقیقت کا عکاس تھے۔ رات کے وقت علی اور زینب کو ہر طرف عجیب و غریب سائے نظر آنے لگتے ہیں۔ دیواروں پر خون کے دھبے ابھر آتے ہیں اور دروازے پر ہاتھوں کے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ علی کو محسوس ہوتا ہے کہ بنگلے میں کوئی برائی چھپی ہوئی ہے جو ان دونوں کو یہاں سے نکلنے نہیں دے گی۔ ایک رات زینب کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو۔ جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتی ہے تو وہ ایک تاریک کمرے میں جا پہنچتی ہے جہاں ایک ڈائری رکھی ہوتی ہے۔ ڈائری میں ایک خاتون کی کہانی درج ہوتی ہے جسے اس بنگلے میں قید کر دیا گیا تھا اور اب اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ علی اور زینب کو احساس ہوتا ہے کہ اس بنگلے میں صرف ایک بھوت نہیں بلکہ متعدد جنات اور روحوں کا بسیرا ہے جو کسی وجہ سے اس دنیا میں پھنس گئے ہیں۔ زینب مولوی صاحب کو بلانے کا مشورہ دیتی ہے تاکہ ان روحوں کو آزاد کیا جا سکے۔ مولوی صاحب ایک رات اس بنگلے میں آتے ہیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک خوفناک جھٹکا لگتا ہے اور بنگلے کے تمام کھڑکیاں اور دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کی دعاؤں سے بنگلے کی برائی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خاتون کی روح سکون پا کر آزاد ہو جاتی ہے۔ علی اور زینب حیران ہوتے ہیں کہ بنگلے کی وحشت کتنی بھیانک تھی۔ مولوی صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ اس بنگلے کی کہانی بہت پرانی ہے اور یہاں ہمیشہ جنات اور روحوں کا بسیرا ہے۔ علی اور زینب اس واقعے کے بعد دوبارہ کبھی اس بنگلے کے قریب نہیں گئے اور گاؤں کے لوگوں کو بھی اس سے دور رہنے کی تلقین کی۔ دوستوں، یہ کہانی خوف اور دہشت کی ایسی جھلک تھی جس سے قاری کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر جگہ کی اپنی تاریخ ہوتی ہے اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بھٹکی ہوئی روحوں کا مسکن بنا دیا جاتا ہے۔